أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات محمد وعلى بلند آواز سے صلوات محمد وعلى محمد 1445 ہجری کے عشرہ ماہ اذا کی مرکزی بام بارگاہ بوڑھی گھاٹ فیصلآباد میں آج چوتھی مجلس منعقد ہے۔ موضوع گفتگو پروردگار کے کرم سے عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور مسلسل عرض یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ایک لاشعور، بے شعور، کم شعور، ایک کم علم انسان بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے رابطہ بغیر وسیلہ نہیں رکھتا۔ اچھا اعلان کریں نا، اعلان کریں۔ خواتین بچوں کو ایک چھوٹا بچہ روتا ہوا ملا ہے امام باغ کی طرف سے۔ وہ بچہ جہاں اسٹیج کے پیچھے موجود ہے، اس نے سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی، 3 سے 4 سال بچے کی عمر ہے۔ وہ بچہ جہاں ہمارے پاس اسٹیج کے پیچھے موجود ہے، امام باغ کی طرف سے وہ بچہ ہمیں ملا ہے روتا ہوا۔ وہ اسٹیج کے پیچھے اگر کسی چیز کا وہ بچہ ہے تو وہ جہاں اسٹیج کے پیچھے سے کرے۔
ادھر یہ مائک والے کے پاس کچھ آدمی بتا دیں. محمد والے محمد بلندر صلوات. یہ کس کا بچہ ہے؟ آواز آ رہی ہے اس کو بھی؟ کس کا بچہ ہے جو بچہ اپنے ساتھ آیا اس کے ساتھ نہیں ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ فوراً یہاں پر آیا. یہ اگر خاتون ہے کوئی اس لیے بچہ رو رہا ہے بہت بہت. اس وقت تک تقریر شروع نہیں ہوگی جب تک اس کے وارث بچے کو نہیں لے جائیں گے. کس کا بچہ ہے؟ وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟ ان کا نہیں ہے. محمد والے محمد بلندر صلوات. جاتے یوتھ بینک کا اگر کوئی پارک میں یہاں ہمارے نزدیک کھڑا ہے تو ان سے تماشے کو کس کے بچے کا ہے؟ لے جاؤ ادھر بھائی, ادھر لے جاؤ. بھیجو ان کو. جس کا بچہ ہے وہ یہاں آ کے دیکھیں کس کا یہ بچہ ہے. انہی کا بچہ ہے. دیکھیں بچہ پہچان رہا. صلوات پڑھو آواز بلند محمد. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات ایک عام شعور رکھنے والا, ایک کم علم رکھنے والا مسلمان اگر ہے, کیونکہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم شعور تو رکھے, کم از کم علم تو رکھے, کم از کم غور و فکر کی صلاحیت تو رکھے. تو یہ عام مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اپنے بندوں سے رابطہ بغیر وسیلہ انبیاء نہیں رکھا. یعنی اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی وہ اپنے بندوں سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو براہ راست رابطہ نہیں کرتا, بلکہ انبیاء کے ذریعے رابطہ کرتا ہے. کبھی آدم سے کہتا ہے کہ تم انہیں جا کے بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ ہے. کبھی نوح سے کہتا ہے کہ تم انہیں جا کے بتاؤ کہ بت پرستی نہ کریں. کبھی ابراہیم سے کہتا ہے کہ تم اس مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ اللہ ہے. کبھی موسیٰ سے کہتا ہے کہ اس مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ فرعون خدا نہیں ہے. کبھی عیسیٰ سے کہتا ہے کہ اس مخلوق کو جا کے بتاؤ کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے ہمیشہ جب بھی اپنے بندوں سے رابطہ رکھا ہے براہ راست نہیں رکھا, ہمیشہ کسی نہ کسی حجت کے تحت رکھا ہے. تو اگر آج یا تو یہ مانو کہ اللہ کا رابطہ ختم ہو چکا ہے, اور اگر رابطہ مانتے ہو تو یہ بھی مانو کوئی حجت آج بھی ہے. توجہ فرمائی نا آپ نے. یہ تو ایک معمولی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے. ہم مسلسل کم از کم میرا تو اسٹانس یہی ہے کہ انسان عالم ہو, ملا نہ ہو. مولوی کے کبھی یہ بات سمجھ نہیں. وہ ملا جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا. علامہ اقبال بھی ملا کے خلاف تھے, کو یاد ہے؟ تو جس نے پاکستان کا تصور دیا ہے, خواب دیا ہے, تو یقیناً وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں ملائیت آ جائے. تو کیوں نہیں ان باتوں کی طرف توجہ ہوتی کہ اللہ نے ہمیشہ اپنے بندوں سے رابطہ رکھا ہے وسیلے کے ذریعے, حالانکہ وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے.
وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے، وہ ذریعے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بیچ میں رابطے اور واسطے کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے 1,24,000 کا سلسلہ رکھا اور دنیا کو بتا دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں جب موسیٰ سے بغیر درخت کے وسیلے کے بات نہیں کرتا تو تم سے بغیر وسیلہ کیسے بات کروں؟ ہم نے تو موسیٰ سے بات کی ہے تو درخت کے ذریعے بات کی ہے، حالانکہ ہم چاہتے تو براہ راست کی بات کر سکتے تھے، لیکن ہم نے درخت کو وسیلہ بنا کے بتایا کہ وسیلے کا انکار نہ کرنا، وسیلے کا انکار نہ کرنا، وسیلے کو کبھی ہٹانا نہیں۔ تو اب اللہ کا ہمیشہ سے رابطہ اور واسطہ رہا ہے اپنے کسی نہ کسی حجت کے ذریعے، حجت کے ذریعے، یعنی اللہ کی سنت و فطرت کبھی بدلتی نہیں ہے۔ مسلسل میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کی سنت میں کبھی فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو اب آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان تمام ادوار میں اللہ کی وہی سنت قائم رہی، تو اب وہی آخری دور میں بھی سنت قائم رہی کہ اللہ نے ختمی مرتبت کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا، ختمی مرتبت کے ذریعے اپنے بندوں سے رابطہ کیا۔ خود علماء اہل تسنن بھی اور علماء اہل تشیع بھی الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ حدیث صفیہ محفوظ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی ہو جائے تو دنیا کے ستون لرزنے لگ جائیں گے، زلزلہ آ جائے گا، دنیا اپنے وجود میں برقرار نہیں رہے گی، اس لیے کہ اللہ کی حجت زمین کے لیے ستون ہے، اور ستون کے بغیر کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، کوئی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، بندوں سے رابطہ رکھتا ہے حجت کے ذریعے۔ تو اب پیغمبر کے دور میں پیغمبر حجت ہے یا نہیں؟ بولیے ہاں یا نہیں؟ ختمی مرتبت کے دور میں پیغمبر حجت ہے، اور اللہ کی فطرت ختمی مرتبت کے دور میں نہیں بدلے، اس لیے کہ کبھی نہیں بدلے گی۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو فطرت رہی وہ ختمی مرتبت کے دور میں بھی رہی۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہاں تک میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے 570 برس کے بعد رسول آئے، حضرت عیسیٰ کے 570 برس بعد یا 572 برس بعد، بات ایک ہی ہے، 1-2 سال کا فرق ہو جاتا ہے۔ 570 برس کے بعد ایک فاصلہ ہے عیسیٰ اور ختمی مرتبت میں، وہ بھی 570 برس کا۔ تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس 570 برس میں کون تھا؟ کہہ سکتا کہ اس 570 برس میں کون تھا؟ ابھی بتاؤں گا کہ کون تھا، لیکن جس کو یقین اس بات پر نہیں ہے میں صرف اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان 570 برس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی حجت زمین پر نہیں تھا تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ کا اپنے بندوں سے رابطہ کیسے ہوتا تھا؟ پھر بین العبد والمعبود رب کس کے ذریعے تھا؟ آپ کہیں گے کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر آدم کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں 570 برس کا جو عرصہ گزرا ہے دور فطرت، اس میں اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کوئی حجت آئے، اور پلٹ کے کہے گا دیکھیے آپ نے خود دلیل دے دی کہ 570 برس کا کوئی نبی تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے، وسیلے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 570 برس کوئی نبی تھا ہی نہیں، کوئی وسیلہ تھا ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی فطرت میں تبدیلی نہیں ہوتی، تو یہاں تو تبدیلی ہو گئی۔ اور پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا؟ اللہ کی فطرت کیا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی حجت رہے گا، ہے نا؟ یہ فطرت ہے، یہ سنت ہے، یہ آئین ہے، یہ قانون ہے، خداوندی ہے۔ تو 570 برس اگر کوئی کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں رہا اور پھر بھی دنیا چل رہی تھی، کوئی حجت نہیں تھا، کوئی وسیع نہیں تھا، پھر بھی دنیا کا کام چل رہا تھا، اگر کوئی یہ کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی اس آئین اور قانون کا انکار کرے گا جس میں اللہ کہہ رہا ہے ہماری فطرت نہیں بدلتی۔ تو 570 برس میں اللہ کی فطرت کیوں بدل گئی؟ جب 570 برس، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے، میں ان معترضین کی خدمت میں جملہ سن رہا ہوں کہ جب 570 برس
بغیر حجت دنیا چل سکتی ہے تو پھر ہر دور میں چل سکتی ہے. پھر آدم کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا, پھر نوح کو بھی نہیں آنا چاہیے تھا, پھر ابراہیم کے بغیر بھی چل سکتی تھی, پھر موسیٰ عیسیٰ کے بغیر بھی چل سکتی تھی, اور پھر جرأت سے کہتا ہوں کہ پھر آخری کے بغیر بھی چل سکتی تھی. اور اسی کا بات جب فکری بات ہوتی ہے تو بولا کرے بتایا کرے کہ باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. تو اب 572 برس کے بعد جناب عیسیٰ کے 572 برس کے بعد ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے. ختمی مرتبہ اس دنیا میں تشریف لائے 572 برس کے بعد, جسے دور فطرت کہا جاتا ہے. میرا عقیدہ جو میں نے اپنے ائمہ سے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی. تو میں اس یقین پر قائم ہوں کہ 572 برس بھی اللہ کی فطرت نہیں بدلی. اگر بدل جائے تو آئین قانون آئین قرآن بدل جائے گا. تو میں اس یقین پر قائم ہوں کہ 572 برس بھی اللہ کی فطرت نہیں بدلی. کوئی نہ کوئی حجت اس دور میں بھی ہے, کوئی نہ کوئی حجت اس دور میں بھی ہے. فرق یہ رہا ہے کہ کبھی حجت ظاہر رہا ہے, کبھی حجت غائب رہا ہے. جدر اسلامت رہے آپ, کبھی حجت ظاہر رہا ہے, کبھی حجت غائب رہا ہے. خود میرے مولا موسی کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی 2 حجتیں ہیں, ایک حجت ظاہر اور ایک حجت غائب. ایک حجت ظاہر اور ایک حجت غائب. کا حجت ظاہر وہ ہیں جو دکھائی دے رہے ہیں, اور حجت غائب وہ ہے کہ اللہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی حجت رکھتا ہے. تو اب 572 برس ایک دور فطرت گزرا ہے. میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں کہ میرے معصوم اماموں نے جو طریقہ بتایا ہے اور جو فطرت بتائی ہے, میں اس یقین پر قائم ہوں کہ 572 برس میں بھی یقیناً کوئی نہ کوئی حجت رہا ہے. میں صرف ایک حجت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں, آپ خود سمجھ لیجئے گا کہ وہ حجتیں کون کون رہی ہیں. ایک بار میرے ساتھ امام موسی کاظم علیہ السلام سے کسی نے عرض کی کہ مولا یہ بتائیے, مولا یہ بتائیے, اور میں پہلا لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے. مولا یہ بتائیے کہ حضرت ابو طالب پیغمبر پر بھی حجت تھے, پیغمبر پر بھی حجت تھے. کہا نہیں, پیغمبر پر حجت تو نہیں تھے, پیغمبر پر حجت تو نہیں تھے. کہا پھر کیا تھے؟ کہا وہ عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے. جب انہوں نے تمام انبیاء کے تبرکات محمد کے حوالے کر دیے, اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. گلی گلی نگر نگر گلی گلی کل ایمان نعرہ حیدری. توجہ ہے نا, صحیح ہے, بالکل ایسے. پہلے دن بھی ایسے تم کو کون کہتا ہے کہ بھئی آواز خراب کرو تاکہ تقریر خراب کرو؟ کون سازشیں کرنا؟ صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم. میری طرف متوجہ ہے نا. تو اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. دور رسول میں خود رسول حجت, دور رسول میں خود رسول حجت. اب جو تم نے آواز کی ہے مجھے یقین ہے جتنے کیمرے لگے ہوئے ہیں, جتنے لوگ لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, ان کو لفظ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا, اس لیے ای کو بہت زیادہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسا بھی یہ سن لیجیے گا, ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے گا. اس لیے کہ جب اہم ترین بات ہوتی ہے تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ذرا سی بھی ڈسکس نہ ہو کہ میں فکر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کوئی عقیدہ, کوئی نظریہ, کوئی قانون آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میری طرف متوجہ رہیے گا, آگے پیچھے دائیں بائیں سب میری طرف دیکھتے رہیے. تو اللہ کی فطرت نہیں بدلتی. دور رسول میں رسول حجت, بولے ساتھ میرے, بولے بولتے جائیں. دور رسول میں رسول حجت, اور رسول کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کے اعمال قبول کرتا. دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ حجت کا وجود ضروری ہے, اس لیے کہ وہاں سے جب کچھ یہاں آئے گا تو حجت کے ذریعے آئے گا, اور یہاں سے جب وہاں جائے گا تو حجت کے ذریعے جائے گا. آپ چپ ہو گئے, جب آپ چپ ہوتے تو مجھے رکنا پڑتا ہے اور پھر گزارا سا وقت اور زیادہ صرف ہو جاتا ہے. وہاں سے یعنی آسمانوں سے, عرش خداوندی سے, حضور قدرت سے جو بندوں کی طرف آئے گا تو بیچ میں وسیلہ, اے آدم, اے نوح, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, ابراہیم, اے حجت, تم پہنچاؤ. اور یہاں سے بندوں کی طرف سے جو اللہ کی طرف جائے گا وہ بھی اسی وسیلے سے جائے گا.
چاہے وہ بندوں کی نماز ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندوں کی عبادتیں ہی کیوں نہ ہو، یہ عبادتیں بھی حجت کے ہی ذریعے جاتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ضروری ہے کہ وسیلہ بیچ میں رہے۔ عام انسان تو عام انسان، رسول سے کسی یہودی نے آ کے پوچھا کہ یہ جو آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ آپ ہر نبی سے افضل، تو آپ کوئی اپنی فضیلت بتائیے۔ پیغمبر نے فضیلت بیان کرنا شروع کی، اور اتنے ذہین مند لوگ بیٹھے ہوئے کہ میں ایک فضیلت بیان کروں گا، آپ ساری فضیلتیں خود بخود جوڑ لیں گے، ہے نا تیار؟ کہا کہ آپ کے چاہنے والے کہتے ہیں آپ ہر نبی سے افضل ہیں، تو یہ بتائیے کہ آپ کی افضلیت کیا ہے، آپ پہ کون سی ایسی خصوصیت اور صفت ہے کہ آپ کو ہر نبی سے افضل قرار دیتی ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے کہا آدم سے عیسیٰ تک سب سے میں افضل۔ کہا کیسے؟ کہ آدم کی توبہ قبول نہ ہوتی اگر میرا اور میرے اہل بیت کا وسیلہ نہ کرتے۔ اب جوڑ لیجئے نا سارے جملے۔ کہ نوح کی کشتی غرق ہونے والی تھی اگر میرا اور میرے اہل بیت کا وسیلہ نہ اختیار کرتے، ابراہیم آگ میں جل جاتے، موسیٰ دریا میں غرق ہو جاتے، عیسیٰ سولی پہ چڑھ جاتا۔ جو ہمارے تو انبیاء تک کو وسیلے کی ضرورت رہی ہے۔ اللہ کے حوالے کیا، انبیاء تک کو وسیلے کی ضرورت رہی ہے۔ تو ایک وسیلہ تو ہر دور میں رہا ہے نا، جسے محمد کہتے ہیں، جسے اہل بیت کہتے ہیں، ہر دور میں رہا ہے۔ تو اپنے دور میں رسول حجت، اللہ رسول کے ذریعے بندوں سے بات کر رہا۔ رسول چلے گئے، نبوت کا خاتمہ ہو گیا، نبی خاتم النبیین، اور سوال پھر پلٹ کے وہیں آ گیا، کیا اس کے بعد اللہ نے اپنا رابطہ بندوں سے ختم کر دیا؟ اللہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، لیکن مسلسل اپنے اصول پر قائم ہے، اپنے آئین پر قائم ہے۔ تو اب تلاش کرنا پڑے گا کہ نبی کے بعد وسیلہ کون؟ اب صرف ایک معیار رہ گیا کہ اگر نبی جاتے جاتے خاموش چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی یہ بتا کے جا رہے ہیں اب جیسے چاہو زندگی گزارو، اب اللہ نے تمہاری طرف سے منہ موڑ لیا ہے، اب وہ تم سے رابطہ نہیں رکھے گا۔ اگر نبی خاموش چلے جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب اللہ کو وسیلے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اللہ کا قانون بدل گیا۔ اور اگر نبی جاتے جاتے اپنے 1.25 لاکھ یاروں کی موجودگی میں من کنت مولا فہذا علی المولا، جو فرمائیے آپ 1.25 لاکھ صحابہ کی موجودگی میں پیغمبر نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ تو اب ذرا سا ترجمے کو تبدیل کر کے آپ کے حوالے کر دوں کہ اب تک میں عبد اور معبود میں وسیلے کا راستے کا واسطہ تھا، اب میرے بعد علی راستہ واسطہ ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہ علی کی طرف، جیت رہے سلامت رہے ہیں، آگئے نا میرے ساتھ۔ اب پوری دنیا کی نگاہ علی کی طرف کہ اگر علی 40 ہجری سے پہلے خاموش ہو کے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ بعد علی اللہ نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اور اگر علی حسن مصطفیٰ سے یہ کہیں کہ آؤ سوالات کے جوابات دو تو اس کا مطلب ہے کہ بعد علی حسن مصطفیٰ اللہ سے بندوں کے رابطے کا وسیلہ۔ اب پوری دنیا کی نگاہ حسن مصطفیٰ کی طرف۔ حسن مصطفیٰ اگر خاموش چلے جائیں تو رابطہ ختم ہے، اور جاتے جاتے حسین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے جائیں تو سمجھ لینا کہ حسن کے بعد حسین وسیلہ ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہ حسین پر۔ جب بات سمجھ میں آ جائے تو بولتے ہی رہا کرو۔ اب حسین خاموش چلے جائیں تو رابطہ ختم ہے اللہ کا، اور اگر حسین زین العابدین کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں تو اس کا مطلب ہے اپنے دور میں زین العابدین وسیلہ ہے۔ اب پوری دنیا کی نگاہ زین العابدین پر، اگر زین العابدین خاموش چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اب زین العابدین نے ایک بار کاندھے پہ ہاتھ رکھا محمد باقر کے،
تو اب محمد باقر اللہ کی طرف سے وسیلہ، اب پوری دنیا کی نگاہ محمد باقر پر. اگر محمد باقر خاموش چلے جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا رابطہ ختم ہو گیا. لیکن جاتے جاتے محمد باقر نے جعفر صادق کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اب دنیا سمجھ گئی کہ اللہ کا وسیلہ جعفر صادق ہے. اب اگر جعفر صادق خاموش چلے جائیں تو رابطہ ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک بار جعفر صادق نے کہا وہ جھولے میں موسی کاظم سو رہا ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. تو اب اپنے دور میں امام کاظم اللہ اور بندے کے رابطے کا وسیلہ. اب وہاں سے کوئی پیغام آئے گا تو اس موسیٰ کے ذریعے، کیا سن رہے ہیں آپ، اور یہاں سے نمازیں جائیں گی تو اس موسیٰ کے ذریعے. بیچ میں وسیلہ ہے یہ حجت جسے اللہ نے حجت قرار دیا. کل تمام تفصیلات اور صاحب امامت بیان کر چکا، سب کو ذہن میں رکھیے گا. تو اب موسی کاظم اپنے دور میں ربط بین العبد والمعبود، عبد و معبود کے درمیان رابطے کا وسیلہ موسی کاظم عبد و معبود میں رابطے کا وسیلہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. 5 منٹ، صرف 5 منٹ. نعرہ ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور جو ہے بات شروع کی جائے، آگے بڑھائی جائے. وہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی اور تیزی سے گزرنا ہے اور آپ کو ساتھ میرا تیزی سے دینا ہے. جتنی تیزی سے میں بول رہا ہوں کہ تیزی سے آپ وہاں بتاتے جائیں کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. اپنے دور میں موسی کاظم ربط بین العبد والمعبود کا وسیلہ. یہاں سے جو جائے گا موسی کاظم کے ذریعے جائے گا، وہاں سے جو آئے گا موسی کاظم کے ذریعے آئے گا. بہت بڑا نام ہے عالم اہل سنت کا اور بہت بڑے عالم اہل سنت ہے جار اللہ زمخشری. ان کی کتاب ربیع الابرار، یہ بہت بڑا حوالہ ہے. میں کہہ رہا ہوں جب بہت بڑا حوالہ ہے تو بہت بڑا حوالہ ہے. جا کے کسی سے بھی پوچھئے گا، جار اللہ زمخشری کتاب ہے ربیع الابرار. اس میں پیغمبر کی ایک حدیث انہوں نے لکھی ہے. اجازت ہے کہ حدیث پیش کی جائے؟ جیسے پیش کی جائے گی ویسے ہی سنیں گے. ایک بار پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا، بار بار جب کہتا ہوں اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تو جملے کی فورس پر غور کیا کریں، اس لیے کہ ہم میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا. پیغمبر نے اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو، اصحاب کرام کو مخاطب کر کے کہا. اور کیا مخاطب کر کے کہا؟ مخاطب کر کے کہا کسی 5 کا تذکرہ کر رہے تھے تو مخاطب کر کے کہا ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اصحاب وطن گوش ہو گئے. کن لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دوبارہ حدیث دوہرا رہا ہوں. ہؤلاء الذین امر اللہ بمودتہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہے. کون کون؟ کہا فاطمہ و علی والحسن والحسین. فاطمہ، علی، حسن، حسین. آگے بڑی حدیث، کہا فاطمہ بہجت قلبی و علی قرۃ عینی والحسن والحسین ثمرۃ فؤادی. کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، علی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حسن اور حسین نبوت کے درخت کا پھل ہیں. اصحاب کے سامنے پیغمبر گفتگو کر رہے ہیں اور حدیث ابھی کامل نہیں ہوئی، حدیث آگے بڑھ رہی ہے. آگے حدیث بڑھی، کہا والائمۃ من صلب الحسین امناء ربی وحبلہ الممدود بین الناس وبین ربی. سنیں گے ترجمہ؟ کہا اور حسین کی صلب میں آنے والے 9 امام اللہ کے پیغام کے امانت دار ہیں. اللہ کے پیغام کے امانت دار ہیں. اور اب وہ جملہ جو جار اللہ زمخشری نے ربیع الابرار میں لکھا، جس کے لیے زحمت دی، کہا کہ والائمۃ من صلب الحسین امناء ربی. ہاں، حسین کی نسل میں آنے والے 9 امام اللہ کے تمام پیغامات کے امانت دار ہیں. وحبلہ الممدود وحبلہ الممدود وحبلہ الممدود قرآن کی آیت ہے. واعتصموا بحبل، جو روکا ہے میں نے جملہ روکا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. واعتصموا
बिहब्लिल्लाहि जमीअन बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू। कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, और अगर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया तो तुम फिरकों में नहीं बटोगे। यानी फिरकों में तकसीम ना होने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो। जब अल्लाह की रस्सी को थामोगे तो फिरकों में नहीं बटोगे। अब पैगंबर असहाब से मुखातिब होकर कह रहे हैं वल आइम्मतु मिन सुल्बिल हुसैन व मनाउ रब्बी। हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम अल्लाह के पैगाम के अमानतदार हैं। वह हब्लुल ममदूद, और ये सारे के सारे इमाम अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है। वह हब्लुल ममदूद, ये अल्लाह की मजबूत रस्सी है। और अल्लाह क्या कह रहा है, अगर तुमने रस्सी को मजबूती से थामा तो तुम फिरकों में नहीं बटोगे। फिरकों में बटे हुए हो इसलिए कि इनका दामन छोड़ चुके हो, इनका दामन नहीं पकड़ा। हब्लुल ममदूद अल्लाह की बड़ी मजबूत रस्सी है। और अब जुमला आगे बढ़ा, अब जुमला आगे बढ़ा, कहा यही 12 इमाम, यही 12 इमाम अल्लाह और इंसानों के दरमियान रब्त हैं और वसीला हैं, रब्त हैं और वसीला हैं। हदीस आगे बढ़ी, कहा कि वमन तमस्सक बिही नजा, जो इनसे मुतमस्सिक रहा उसी ने नजात पाई, उसी ने नजात पाई। वमन तखल्लफ अन्हु, और जिसने इनको छोड़ दिया, कोई और रास्ता छोड़ पकड़ लिया। जुमला जरा सा मैं अपने हवाले से आपके हवाले कर रहा हूं। जिसने इनको छोड़ा और दूसरा रास्ता अपनाया, अल्लाह कहेगा जाओ जहन्नम के रास्ते पर, अल्लाह कहेगा जाओ जहन्नम के रास्ते पर। तो अब इतनी बड़ी हदीस, इतनी हुज्जत हदीस, पैगंबर की हदीस, जालल्लाह ज़माख़शरी ने रबीउल अबरार में तहरीर फरमा दी और महफूज फरमा दी। एक बार एक साइल आया, दरवाज़े ज़हरा पर आ गया और उसने बाहर से सवाल किया कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पैगंबर अपने दौर में अपने बाद आने वाले का ऐलान करके गए थे? पैगंबर ने कहा, पैगंबर की बेटी ने कहा कि जाके महमूद बिन लुबैद कूफी से हमारी तरफ से जवाब दो कि वाह अजबा अना सही तुम यौम गदीर हो। क्या अजीब बात है, क्या ये यौम गदीर को भूल गया? तो उसने कहा कि गदीर से पहले क्या कोई वाज़ेह अल्फाज में पैगंबर ने ऐलान किया था? तो दुख्तर रसूल ने कहा जाओ उसको बताओ यही मस्जिद नबवी थी, यही सामने जो मिंबर है वही मिंबर था, उसी मिंबर के अर्शे पर अर्श वाला मेरा बाबा बैठा हुआ था, और मेरे बाबा ने तमाम अपने असहाब को मुखातिब करके कहा अलीयुल खैरुल मन अखल्लफहु फीकुम व हुवा इमाम मिन बअदी व सिब्ताया व तिसअतु मिन सुल्बिल हुसैन अइम्मतन। कहा कि पैगंबर ने कहा था कि मेरे बाद तुम में सबसे बेहतर जो है वो अली, सबसे बेहतर जो है वो अली, और अली के बाद मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन, सिब्ताया, कहा मेरे 2 बेटे हसन और हुसैन, और उनके बाद आइम्मतुम मिन सुल्बिल हुसैन, और उनके बाद वो आइम्मा जो सुल्ब हुसैन में, वो आइम्मा वो सुल्ब हुसैन में। और फिर हदीस आगे बढ़ी कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया जो इनसे मुतमस्सिक रहेगा वो हिदायत पाएगा, और जो इनको छोड़ देगा वो दर दर भटकता रहेगा। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तो फिर बात यह है कि ऐलान क्यों नहीं किया गया, अली बाहर क्यों नहीं आ गए? बोल रहा हूँ अपने मौजू की तरफ, मौजू तो चल ही रहा है। क्या फिर अली बाहर क्यों नहीं आए और जा जाके घर घर ऐलान क्यों नहीं किया? तो एक बार ज़हरा ने बड़ा अजीब फलसफा दिया, क्या जाके उससे कहो मसलुल इमाम मसलुल काबा इस्तुजी वला ताती, इमाम की मिसाल काबे की तरह है, सबको काबे की तरफ आना होता है, काबा कहीं नहीं जाता। सबको काबे की तरफ आना, यानी जिसे हिदायत चाहिए वो मनारे हिदायत की तरफ चल के आए, चल के आए। मीनार तो नजर आता है ना भाई, ये समझिए इसके मेरा सलाम है। मीनार आए हिदायत नजर आता है ना, जब हिदायत का मीनारा नजर आ गया तो अब खुद जाना है, खुद जाना है। कैसे जाना है? तो बहुत से कलमा गोया को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन बहुत से गैर कलमा को बात समझ में आ गई। एक बहुत बड़ा मुअर्रिख इमाम मुर्शिद काज़िम का चाहने वाला अर्ज करता है, और नाम है उसका याकूब बिन जाफर बिन इब्राहिम। वो कहता है कि मैं अपने साथ में इमाम के साथ मकाम उरैश पर था, ऐसे में एक राहिब आ गया इमाम से मिलने के लिए।
तेजी से जा रहा हूँ, इसलिए वक्त मेरे पास काबिल होता जा रहा और मेरा साथ देते रहिएगा, आखिरी आदमी तक हाथ उठा के बताते रहिएगा जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। मैं मकाम उरैस पर था अपने साथ इमाम के साथ कि ऐसे में एक ईसाई राहिब आ गया इमाम से मिलने के लिए, इजाजत चाहिए, इमाम ने इजाजत दे दी। आया, आगे कहता है कि मैं बहुत दिनों से 30 बरस हो गए कि मैं तलाश में था कि कोई ऐसा आलिम कामिल मिल जाए कि जो मेरी रहनुमाई करे हक व सदाकत की तरफ। मैं मुसलसल मुनाजात करता था कि एक बार मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मुझसे कह रहा है कि शाम की बुलंदियों पर जाओ, वहां पे एक आलिम रहता है, उसके पास जाओ, तुम्हारे मसले का हल उसी के पास है। अब इमाम से बता रहा है अपना सबक, कहा कि मैं शाम की बुलंदियों पर दमिश्क के पहाड़ों पर पहुंचा, वहां पे एक आलिम तौरेत मतरान नाम उसका वो रह रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि मुझे ख्वाब में आपकी तरफ बशारत दी गई है, मैं चाहता हूं कि आप हक व सदाकत की तरफ मेरी रहनुमाई करें। क्या सुनो, अब वो आलिम तौरेत का आलिम वो कहता है, वो आलिम इंजील का आलिम ईसाई वो ये कहता है, मतरान उसका नाम, वो ये कहता है कि सुनो मैं इंजील का इस वक्त सबसे बड़ा आलिम, इस वक्त मैं अल्लाह की किताब इंजील का सबसे बड़ा आलिम हूं, लेकिन रूए अर्श पर कोई एक ऐसा भी है जो मुझसे भी बड़ा आलिम है, जो मुझसे भी बड़ा आलिम है, जो मुझसे भी बड़ा आलिम है। सुनो, अगर इंजील और तमाम सहाबाए आसमान उसकी मारिफत चाहते हो, इंजील के तमाम गोशों की मारिफत चाहते हो, मैं बैठा हुआ। उसने कहा, इस राहिब ने कहा कि मैंने उस मतरान से कहा कि मैं इंजील का मुतालिया भी कर चुका हूँ, मज़ामीर दाऊद का मुतालिया भी कर चुका हूँ, मैं तौरेत के असवार अरबा का भी मुतालिया कर चुका हूँ, मैंने कुरान की आयतों का भी मुतालिया किया है, मुझे बताइए क्या क्या है। सुनो, अगर इंजील के तमाम मामलात की रहनुमाई चाहते हो तो इंजील का सबसे बड़ा आलिम मैं, और अगर तौरेत के तमाम असवार की रहनुमाई चाहते हो तो इस वक्त तौरेत का सबसे बड़ा आलिम बिने शराजील सामरी, जाओ उससे इल्म तौरेत सीखो। पहुंच गई बात। तीसरा जुमला ये कहता है कि अगर इंजील, तौरेत, मज़ामीर दाऊद, सहीफे हूद, जितने अंबिया पर सहीफे उतरे तमाम सहीफों का इल्म और जो कुछ खबर खैर आसमानों से उतरती है, अगर इन सब का इल्म चाहिए तो सफर करते हुए मदीने पहुंच जाओ, सफर करते हुए मदीने पहुंच जाओ, वहां सबसे बड़ा आलिम रह रहा है। क्या कहा था बीबी ने कि मसलुल इमाम मसलुल काबा, इस्तूती वाला चाहती, इमाम की मिसाल काबे की जैसे होती है, सबको काबे की तरफ जाना होता है, काबा कहीं नहीं आता। अब आलिम इंजील कह रहा है कि सबसे बड़ा आलिम तौरेत और ज़बूर और इंजील और सुहफ़ाए अंबिया वो रह रहा है मदीने में। कहा जाओ उसके पास सफर करते हुए जाओ, सवारी पर जाओ, अगर सवारी नहीं है तो पैदल जाओ, अगर पैदल नहीं जा सकते तो घुटनों के बल जाओ, अगर घुटने जवाब दे गए तो घिसटते हुए जाओ। सुनना है जैसे मेहनत से मैं बोल रहा हूं वैसे मेहनत से आपको सुनना भी चाहिए। अगर घुटने जवाब दे गए तो घिसटते हुए जाओ और अपने आप को उस आलिम तक पहुंचाओ। एक अजीब बात है कि एक आलिम इंजील को ये बात मालूम है कि इमाम तक खुद जाना होता है, इमाम तक खुद जाना होता है। ये जहां हम बैठे हैं हमारा घर तो नहीं है ना, हम अपने घर में तो नहीं बैठे, तो हमें भी ये बात मालूम है कि इमाम से मिलना है तो इमाम की तरफ आना होता है। 1400 वर्ष से अपने घर से निकल के अपने आप को दरगाह इमाम तक पहुंचाया हुआ। कहा घिसटते हुए जाओ, पहुंचो। कहा मुझे नहीं पता वो कहाँ है। कहा यसरिब जाओ। कहा यसरिब मुझे नहीं पता यसरिब क्या है। क्या वो दौरे जाहिलियत में मदीने का नाम था। कहा अब उसका नाम है मदीनतुर रसूल, जाओ मदीने जाओ और वहां बनी नजरान के बाग के करीब जाना, वहीं सामने मोहल्ला है, उस मोहल्ले में उनका घर है, उस घर के सामने एक बूढ़ा है जो चटाइयां बुन रहा है। कहा कि जाना और वहां पूछना कि इस वक्त का जो वसी रसूल है नाम है उसका मूसा ने जाफर। घर पूछना, घर में जाओ, अगर वो घर में ना मिले तो पूछना कहाँ गए हैं। वो सफर पर गए होंगे लेकिन बड़े मुख्तसर सफर पर गए होंगे, तुम ठहरना नहीं, जहां वो हो वहां अपने को पहुंचाना। सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, मेरा साथ दे जाए। कहा जहां वो हो वहां तो पहुंच जाना और पहुंचने के बाद मेरा सलाम कहना और कहना शाम की बुलंदियों पर एक आलिम बहुत अरसे से रह रहा है और उसकी ख्वाहिश ये है कि वो आपकी खिदमत में हाजिर हो, आपके दस्ते अदब पर, आप
آپ کے دست تقدس پر، آپ کے دست طہارت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں۔ کا اس میں باری آبی ہوگا تو میں یہاں سے سفر خود بخود کرتا چلا جاؤں۔ روایت نے لکھا، دیکھیے راوی عجیب ہوتا، راوی نہ صرف یہ کہ الفاظ کو محفوظ کرتا ہے بلکہ حرکات و سکنات کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ راوی نے کہا یہ راہب جب امام سے یہ پورا سفر بیان کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور عصا پر اپنے چہرے کو ایسے رکھا ہوا تھا، پورا ہے نا، عصا سے اپنے چہرے کو بھی ٹھکایا ہوا ہے اور امام سے باتیں کر رہا تھا۔ جب سفر تمام ہوا، گفتگو تمام ہوئی تو کہا کہ اجازت ہے کہ بیٹھ جاؤں۔ کہا بیٹھ جاؤ۔ کہا ہاتھ ایسے رکھ کے بیٹھنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ کہا نہیں، ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے، ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے۔ دیکھیے آئمہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ آئمہ نے کبھی اپنے گھٹنے چھونے نہیں دیے، اپنے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگانے دیے۔ جب آئمہ بیٹھتے ہیں تو پاؤں پھیلا کے کبھی نہیں بیٹھے۔ یہ پیری مریدی کا چکر آئمہ نے نہیں چلایا۔ یہ شاہی ہیں، یہ پیر صاحب ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، پاؤں چھوڑے جا رہے ہیں۔ جب آئمہ اتنے بڑے ہیں اور آئمہ نے کہا کہ ایسا ہمارے ساتھ نہ کرنا، اس لیے کہ آج تم پاؤں چھوڑ رہے ہو، کل سجدہ کرنے لگ جاؤ گے۔ اور آج ہم نے کچھ مناظر انٹرنیٹ پہ دیکھے ہیں کہ کچھ شاہ صاحبان کے قدموں پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے شاہ صاحبان کو؟ ایسے جو جعلی پیر بنے میں ان کو شرم نہیں آتی؟ کہ آئمہ اور آئمہ، اب گفتگو یہ ہے، میں نے ایک جملہ کہا نا کہ امام کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، بس میں بیٹھتے تھے کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے پوچھا پاؤں پھیلا کے کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہا ہر وقت تو رب کے سامنے بیٹھے ہوتے۔ کہا یہ ہے، اس طرح رب کو محسوس کرو، اس طرح رب کو محسوس کرو۔ اس وقت بھی تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جس وقت کوئی شاہ صاحب اپنے پاؤں چھڑوا رہے ہوتے ہیں تو کیا اللہ ان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو کہا نہیں، بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں کو ہٹا لو، ہاتھ نہیں باندھو۔ اس نے کہا کہ میرے استاد نے جہاں سے میں آ رہا ہوں اس کے پیغام کا آپ نے جواب نہیں دیا، اسے سلام بھیجا۔ کہا اگر اللہ نے اس کی ہدایت کر دی ہے تو اس پر سلام۔ اللہ نے اگر اس کی ہدایت کر دی ہے تو اس پر سلام۔ بات چیت شروع ہو گئی۔ کہا کہ تم اپنے دور کے عالم ہو، تم صحابہ انبیاء کا علم رکھتے ہو؟ کہا جی کما تھوڑا بات۔ یہی حقیقت ہے، عالم کے سامنے جیل کا اعتراف کرنا ہی سب سے بڑا علم ہے۔ عالم کے سامنے اپنی لا علمی کا اعتراف کرنا ہی علم ہے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جناب مریم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ عالم طورے سے، عالم انجیل سے پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ اور یہ بھی بتا دو کہ جناب مریم کے وجود میں روح عیسیٰ کس دن پھوٹی گئی؟ کیا ختم کر دوں بات؟ میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ میرا موضوع ساتویں امام ہے اور اس وقت یہ تصور کرو کہ ساتویں امام کے دور ہی میں رہ رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ تصور کرو کہ ہر دور کا ہادی، ہر دور کا محمد ہی ہوتا ہے، تو سمجھ لو کہ اس دور کے محمد نہیں، اس دور کے محمد کے دور میں جی رہے ہیں۔ تو آپ کیسے ان کا ذکر سننا ہے یہ تم جانا اور تمہاری مودت و معرفت جانے۔ کہا کہ کس دن وجود مریم میں روح عیسیٰ پھوٹی گئی اور کس دن عیسیٰ کی ولادت ہوئی؟ اور سے سر جھکا کے کہا میں نہیں جانتا۔ یہیں سے اس نے اعلان کر دیا کہ میں نہیں جانتا کا مطلب یہ ہے کہ میں حجت نہیں ہوں۔ سلامت رہیں آپ۔ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں حجت نہیں ہوں، جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں جانتا، وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں حجت نہیں ہوں۔ اور جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں حجت نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں سربراہی کے بھی قابل نہیں ہوں۔ تو اس نے تو ایک مرتبہ کہا کہ میں نہیں جانتا، کسی نے تو 70 مرتبہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے اعلان کر دیا کہ میں حجت نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نہیں جانتا۔ آپ ارشاد فرمائیے، کہا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام مرسا تھا۔ مرسا سریانی میں مرسا، اور اس کا ترجمہ عربی میں وہیبہ۔ امام کہہ رہے ہیں ترجمہ عربی میں وہیبہ۔ میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا دستے ادب جوڑ کر، تو جب امام یہ جواب دے رہے ہوتے تو میں خاموش نہ رہتا جیسے آپ خاموش ہو گئے۔
کہ مریم کی والدہ کا نام مرسا، جس کا عربی میں ترجمہ وہیبہ۔ اور سنو، جب مریم کے وجود میں روح عیسیٰ پھونکی گئی وہ جمعے کا دن تھا، جبرائیل نازل ہوئے جمعے کے دن، اور اللہ کے نبی نے اس لیے جمعے کو عید کا دن قرار دیا کہ اس دن آسمانوں سے روح اتری۔ ہائے 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 ہائے، یعنی جس دن آسمان سے روح اترے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ تبھی 3 شعبان بھی عید ہے، 15 رمضان بھی عید ہے۔ سمجھو فرمائی کہ وہ دن عید کا دن ہے۔ اور جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ منگل کے دن پیدا ہوا، جمعہ روح ہو گئی، ہفتہ اتوار پیر، 3 دن بعد کا منگل کے دن عیسیٰ کی ولادت ہوئی، جب 4:30 پہر دن کا چڑھ چکا تھا۔ جب دن کے 4:30 پہر چڑھ چکے تھے، زوال کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اور بتا کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ عیسیٰ کی ولادت کس جگہ ہوئی؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا فرات کے کنارے، کہا فرات کے کنارے۔ اسی لیے شط فرات کو ناصریہ بھی کہا جاتا تھا، اسی ناصریہ کی وجہ سے عیسائی نصرانی کہلاتے تھے کہ وہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ کہا کہ فرات کے کنارے عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ ایک بار اللہ رسول اس کے رونگٹے کھڑے تھے کہ یہ کون سا عالم ہے کہ جہاں وہ باتیں کہ جو انجیل میں بھی پوشیدہ، جو سر انجیل وہ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے سارے اسرار ان کے سامنے کھلے ہوئے، سارے اسرار ان کے سامنے شہود اور ظہور کی منزل پر ہیں۔ سر جھکا کر کہتا ہے اچھا کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری ماں کا نام کیا تھا؟ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میری ماں کا نام کیا تھا؟ کہا تیری ماں کا نام انقالیہ تھا۔ کہا میری دادی کا نام معلوم؟ کہا دادی کا نام انکورا تھا۔ تیری دادی کا نام انکورا تھا۔ کہا کیا میرے دادا کا نام بتا سکتے ہیں؟ کہا تیرے دادا کا نام عبد المسیح تھا، اور میں اس کا نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ مسیح کا بندہ نہیں ہوتا، اللہ کا بندہ ہوتا۔ تو اس نے اپنے باپ کا نام بھی پوچھ لیا، دادا کا نام بھی پوچھ لیا، اور امام نے باپ کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ امام نے کہا تیرے باپ کا نام عبد السلیم اور تیرے دادا کا نام عبد المسیح۔ اس کا مطلب ہے کہ امام نے بتا دیا یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہے باپ کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، دادا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، ابھی تو چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یعنی باپ کا نام بھی ہے اور دادا کا نام بھی ہے بہت سے لوگوں کے تو اب جو یہاں سے دور ہے وہ نجاست ہی ہے نا بھائی۔ ہم تو نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا کہ اے اہل بیت اللہ نے تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے۔ تو اگر کوئی مجہول النسب ہے تو سب سے بڑا نجس ہے، اور مجہول النسب یہ گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا، مجہول النسب نجس ہوتا ہے، اور جو نجس ہوتا ہے وہ آل محمد کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ معرفت والے کم کیوں ہیں اور غیر معرفت والے اکثریت میں کیوں ہیں؟ تو انسان سب کچھ ہو، مجہول النسب نہ ہو، مجہول النسب نہ ہو۔ تو ایک ایک بات کا جواب دیتے گئے، باپ کا نام بھی بتایا، دادا کا نام بھی بتایا، اس کا خود کا نام بھی بتایا۔ جیسے ہی تمام سوالات کے جوابات مکمل ہوئے، ایک بار لرزتا ہوا کھڑا ہوا۔ اب یہ ہے لرزتے ہوئے کھڑا ہوا، آگے بڑھا کہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا۔ امام نے ایسے ہاتھ آگے بڑھا، اس نے ہاتھوں کو چھوما، ہاتھوں کو چھومنے کے بعد کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک حجۃ اللہ فی الارض۔ سلامت آخری آدمی تک میرے ساتھ ہے، یہ پیچھے والے حضرات بھی سب میرے ساتھ ہیں۔ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور آپ اس وقت دنیا میں اللہ اور بندے کے رابطے کا وسیلہ ہیں۔ آپ اللہ کی حجت ہے، اس وقت اس دنیا میں اللہ کی حجت ہے۔ کیا کہا کہ اپنے کو پہنچاؤ امام کی طرف، اپنے کو پہنچاؤ امام کی طرف۔ اور بعض اوقات تو یہ ہے کہ اپنے کو پہنچاؤ، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن وہ کتنی بڑی بات ہے کہ امام کسی سے کہے کہ آؤ میرے پاس، امام کسی سے کہے کہ آؤ میرے پاس۔
وقت کامل ہو گیا اور یقیناً بہت سے مطالب رہ گئے. کل انشاءاللہ تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لے لوں گا. آج مجھے 2-4 کام اور بھی ہیں اور آگے بڑھنا ہے، اس کی گفتگو کو یہاں روکتا ہوں. ایک وہ کہ جو امام کی طرف جا رہا ہے، اور ایک وہ جسے امام خط لکھ کر بلا رہا ہے. بھیا وہاں سے فوج میں فوج آ رہی ہے، کبھی شمر دستہ لے کے آ رہا ہے، کبھی بن سعد دستہ لے کے آ رہا ہے، کبھی کوئی دستہ لے کر آ رہا ہے، کبھی ہرملا کا دستہ آ رہا ہے. سارے ان کے مددگار آ رہے ہیں. کیا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے؟ حسین نے خط لکھا، یہ خط ہے حجت زمانہ حسین ابن علی کا، مرد فقیر، رجل فقیر، حبیب ابن مظاہر کا. حبیب اتنی جلدی پہنچنا کہ ایسا نہ ہو کہ تم آؤ اور فرزند زہرا کا گلا کٹ چکا ہوں. میں کربلا آ چکا ہوں حبیب، اور میرے ساتھ میرے اہل حرم بھی. تو کتنا بڑا مرتبہ ہے جناب حبیب کا کہ حجت خدا نے بلایا، حجت خدا نے بلایا. تو ہم بھی اپنے کو باعث شرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی حجت خدا بلاتا تھا، اور اس کے بلانے کا انداز مختلف ہے. وہ آواز دے کے نہیں بلاتا، وہ محرم کا چاند طلوع کر کے بلاتا ہے. افق میں محرم کا چاند طلوع ہو جاتا ہے اور ہمارے دور کا حجت ہمیں بلاتا ہے، آ جاؤ فرش ازا پر آؤ اور مجھے میرے بابا حسین کا پرسہ، مجھے میرے جد حسین کا پرسہ. اور آپ آ گئے حسین کا پرسہ لینے کے لیے. وقت کے امام کو اس دور میں جو اللہ اور بندے کا وسیلہ ہے، میرا وقت کا امام یہاں پر موجود ہے. ان کے سامنے دستے ادب چھوڑ کے ممبر پر بیٹھتا ہوں، ان سے اجازت لے کر بیٹھتا ہوں. مولا یہ تمام محب بیٹھے ہوئے تھے، مولا بلا تفریق مذہب و ملت بیٹھے تھے. ان میں مولا اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں غیر مذہب بھی ہیں. مولا یہ سب اپنی اپنی جانبداری بھول کے حسین کی مجلس میں آئے ہیں. یہ سب حسین کو پرسہ دینے آئے ہیں، آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں. مولا ان سب کو آپ کی ضمانت میں دے رہا ہوں، بشمول اپنے آپ کے، بشمول اپنے گھر والوں کے، ان سب کے گھر والوں کو آپ کی ضمانت و حفاظت میں دے رہا ہوں. میرے مولا میرا یقین ہے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں سب کو. مولا ان سب کی حفاظت کیجیے گا. مولا ان کو ہر بلا اور وبا اور آفت ناگہانی سے، ہر عرضی اور سماوی بلا سے محفوظ رکھیے گا. مولا ان کے بچوں کی حفاظت کیجیے گا. مولا کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو، کبھی کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑے جائے. میں نے جملہ کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. پہلے تو 2 بچے مسلم کے ساتھ گئے تھے، وہ بچھڑے. اس کے بعد 2 بچے کربلا میں اور ہیں، ایک کا نام ہے اون، ایک کا نام ہے محمد. 9 اور 10 برس کے 2 بچے، 2 تلے اوپر کے بھائی، ایک بڑا ایک چھوٹا. اب تک تو یہی سنا اور یہی پڑھا کہ حسین جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو سب کو لے گئے، صرف ایک بچی کو چھوڑ گئے، اپنی چھوٹی بیٹی صغرا کو چھوڑ گئے. صغرا کا مطلب چھوٹی، صغرا کو چھوڑ گئے. سنا یہی تھا کہ 8 اور 9 برس کی علی اکبر کی چہیتی بہن صغرا کو چھوڑ گئے. لیکن بات یہ ہے کہ 2 بچوں کو اور بھی چھوڑ گئے تھے. ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا محمد. اور محمد کو بھی ساتھ نہیں لے گئے تھے، اس لیے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آنکھوں کی بینائی بالکل ایسی تھی جیسے ختم ہو چکی ہے، بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ بات بالکل طے شدہ ہے جو بچپن سے آپ سن رہے ہیں. ہر سال بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک نئی نسل شعور کی منزل پر آتی ہے تو ان تک یہ جملے پہنچ جائیں کہ ایسے 4 سپاہی اور بہادر اور شجاع تھے کہ پورا عرب کہہ رہا تھا کہ اگر حسین ان 4 کو اپنے ساتھ کربلا لے جاتے تھے تو پھر کسی کی مجال نہیں تھی کہ حسین کے خیمے تک پہنچ سکتا، حسین کے خیمے تک پہنچ سکتا. اس میں ان 4 میں ایک نام جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کا بھی تھا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم ابن عقیل، اور چوتھا نام تو تم جانتے ہو ابو الفضل عباس. حسین نے اپنی قوت کو منتشر کر دیا، حسین نے اپنی قوت کو منتشر کیا اور یہ بمشیت الہی کی مسلم کو کوفے بھیج دیا، عباس کو ساتھ رکھا. اس لیے کہ عباس مطیع امامت ہے، بدعت شناس امامت ہے، اور صرف حسین تھے، صرف حسین.
کائنات میں دو ہستیاں ہیں، حسین اور شریکت الحسین، جو عباس کے جلال کو روک سکتے ہیں۔ تفصیل میں آج محرم پڑھو۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بمصلحت الہی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جناب محمد حنفیہ کو راشا ہو گیا۔ یہ سب مشیت الہی کے تحت تھا تاکہ معلوم ہو، اور حسین بتائیں کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مباہلے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ میرے بچے اور میرے گھر کی خواتین بھی ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر کی آنکھوں کی بینائی تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور محمد کو اشارہ کیا بابا کے ساتھ رہا، اس لیے حکم امامت ہے، بچے رک گئے بابا کے ساتھ، قافلہ چل پڑا۔ جس وقت فہرست بنائی جا رہی تھی جانے والوں کی، یہ تو یقیناً پڑھا جاتا ہے جملہ، اور جملہ بڑا مشہور ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کچھ مسائل کی روایتیں ایسی ہیں کہ جو مشہور ہیں، جن پہ بہت زیادہ گریہ ہوتا ہے، ان کا کہیں حوالہ ہو یا نہ ہو، امام کا حکم ہے کہ ان کو پڑھا جائے، سمجھے آپ؟ یہ علماء نے ائمہ سے عکس کیا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ اگر حوالہ ملے یا نہ ملے، لیکن روایتیں ایسی ہیں کہ ان کو پڑھا جائے۔ اسی طرح ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عباس نے فہرست بنائی تو سب سے پہلے شریکت الحسین کا نام لکھوایا، لیکن بات یہ ہے کہ روایت یہ کہتی ہے کہ بیوی کا نام نہیں لکھوایا، حسین ابن علی نے بہن کا نام نہیں لکھوایا۔ اب سوچو بہن پر کیا گزر رہی ہو، ایک بہن علی اکبر کی اور ایک بہن حسین کی، نام نہیں۔ جب فہرست کی پورے ناموں کی فہرست کی خبر شریکت الحسین کے کان میں پہنچی اور کہا میرا نام نہیں ہے، ایک بار چادر اوڑھ کے بھائی کی خدمت میں آئی، بھیا کیا آپ کو وصیت یاد نہیں کہ اماں نے کہا تھا جاتے جاتے کہ میری بیٹی جہاں میرا ماجایا، جہاں تیرا ماجایا حسین جائے، ساتھ ساتھ جانا۔ بھیا آج آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، میرا نام نہیں۔ کہا کہ بہن تمہارا نام مشیت خدا میں ہے، تمہیں جانا، تمہارے بغیر کربلا نامکمل ہے، لیکن میں بانی شریعت ہوں، میں مالک شریعت ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ اپنے شوہر سے اجازت لے کے آ جائے۔ یہ ہے حسین، یہ ہے آل محمد کا گھرانہ، اس کو کہتے ہیں شریعت کی پاسداری۔ بی بی آئیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر کی خدمت میں آئیں اور بیٹھ گئے۔ جناب عبداللہ ایک دم احترام شریکت الحسین اٹھ کے بیٹھے، کہا کہ کیسے تشریف لائیں؟ کہا کہ بھیا جا رہے ہیں اور آپ سے اجازت مانگیں، تو رونے لگے۔ عبداللہ ابن جعفر رونے لگے، کہا کہ آپ کیسی بات کرتی ہیں، آپ اور مجھ سے اجازت مانگیں؟ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ اس لیے کہ اگر میں نے روکا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے مولا علی کی وصیت کو رد کر دوں گا۔ کہا کہ بیوی آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ کے بابا علی میرے سر پر صحرا باندھ رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا عبداللہ جب بھی حسین مدینہ چھوڑے تو زینب کو روکنا نہیں۔ نہیں، میرے بھیا نے کہا ہے کہ آپ سے اجازت ضروری، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیوی مجھے گناہگار نہ کرے، آپ خود امر کی مالکہ ہیں۔ شہزادی کو اجازت مل گئی، سلام کیا اور آگے قافلے میں شامل ہو گئی۔ قافلہ چل پڑا، قافلہ چل پڑا، چلتے چلتے قافلہ دور پہنچا تھا، تھوڑی دور پہنچا تھا کہ محلہ بنی ہاشم سے کچھ لوگ قافلے کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ کوئی ہاتھ کا اشارہ کر کر کے کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر عباس، کچھ دیر روکو، عباس کچھ دیر روکو۔ عباس قافلے کا چلایا کرتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے۔ اب جو پیچھے آئے تو دیکھا سامنے سے عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ایک ہاتھ اول کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ محمد کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا تو ان دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے یا دونوں بیٹوں نے باپ کو سہارا دیا ہوا ہے۔ جیسے ہی کہا آقا قافلہ روک دیجیے، زینب علی نے کہا عباس ابھی تو چلے ہیں، کیوں روک دے؟ کہا پیچھے سے عبداللہ جعفر طیار کے ساتھ زادے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے دو بیٹے تھے۔ اب یہ بات صرف حسین کو معلوم، قافلہ روکا گیا۔ جناب عباس نے کہا کہ کتنی دیر کے لیے رکنا ہے؟ کہا کچھ دیر رکنا ہے۔ کہا تو کیا خیمے لگا دیا جائے بیویوں کے لیے؟ کہا سب کے لیے نہ لگا، صرف شریکت الحسین کے لیے لگا۔ میں جملے پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کیسے آپ کے چہرے کے لیے کن ہو رہے ہیں۔ یہی طریقہ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا جب میں خود مسائل پڑھ رہا ہوتا ہوں یا سنتا ہوں۔ میں اسی لیے ذرا سا دیر سے بھی آتا ہوں کہ جب ذاکر مسائل پڑھتا ہے تو میری ہچکیاں بن جاتی ہیں، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں ویسے ہی آپ سنیں۔
میں ذرا رک رک کے پڑھ رہا ہوں اس لیے میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میرے سامنے وہ تمام مناظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے خیمے لگائے گئے. کہا صرف شریعت الحسین کا خیمہ لگے گا. خیمہ لگا دیا گیا. بیوی اس میں آ گئی. کہا کہ بھیا مجھے کیوں خیمے میں بٹھایا ہے؟ کہا کہ آپ کے شوہر عبداللہ آ رہے ہیں. جیسے ہی بیوی نے یہ لفظ سنا کہ عبداللہ آ رہے ہیں, بیوی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. شہزادی کے چہرے پر اطمینان آ گیا. بیوی کا چہرہ زرد ہو گیا. سوچ رہی تھی کہ عبداللہ کیوں آ رہے ہیں. ابھی تو اجازت بھی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ عبداللہ مجھے روکنے کے لیے آ رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے روک دیں گے اور مجھے شریعت کے حکم کے تحت شوہر کا حکم ماننا پڑے گا. عبداللہ ابن جعفر آ گئے, خیمے میں داخل ہوئے. کہا عبداللہ آپ نے تو اجازت دے دی تھی, پھر کیوں آئے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ میں چاہوں, میں بڑا ہوں حسین بن علی سے, میں چاہتا تو حسین کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتا, لیکن بات یہ ہے کہ وہ حجت خدا ہے, وہ امام زمانہ ہے, وہ مشیت خدا کے جاننے والے ہیں اور پابند ہیں. تو جو ان کا فیصلہ ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے, لہذا میں ان کو روک نہیں سکتا. لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس ساتھ جاتا اور میں بھی فاطمہ کے لال کے پسینے پر اپنا لہو بہا دیتا, لیکن مجھ پر جہاد ثابت ہو چکا ہے. لیکن بیوی دل میں تمنا ہے کہ میں حسین کی نصرت کروں, میں حسین کی نصرت کروں. ایک بار پیچھے اشارہ کیا, جیسے اشارہ کیا خیمے کے اندر اون اور محمد داخل ہو گئے. عبداللہ ابن جعفر نے اون اور محمد کا ہاتھ پکڑا. آپ کی آواز بلند ہو جائے. اون اور محمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ بی بی عاشورے کے دن جب میرے امام میرے بھائی حسین پر خطرے کا وقت آ جائے, جب اس کی جان پہ بن جائے, تو اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے, اون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے قربان کر دیجیے گا. خدا کی قسم روایت کہتی ہے کہ شہزادی نے چیخ مار کر گریہ کیا اور ایک بار شکریہ کی نظر سے عبداللہ ابن جعفر کو دیکھ کر کہا, ابن جعفر تیار, تم نے مجھے خوش کر دیا. اے عبداللہ آپ نے مجھے خوش کر دیا, آپ نے میری ماں زہرا کو خوش کر دیا, مجھے سرخرو کر دیا. میں سوچ رہی تھی ہر بیوی اپنی قربانی لے کر جا رہی ہے, زینب کی کیا قربانیاں ہوں گی. عبداللہ آپ کا شکریہ. اور محمد اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے. قافلہ چل پڑا, ختم ہو گئی گفتگو, آ گیا قربانیوں کا دن. آنسو نہ آئے پرواہ نہ کرنا اور آنسو کا انتظار بھی نہ کرنا. بس مجھ ایک حقیر ذاکر کی طرف دیکھتے رہنا اور مجھ سے لفظ سن کے ہائے حسین کہتے رہنا. میں کہہ رہا ہوں آنسوؤں کا انتظار نہیں کرنا. بس تمہارے چہروں سے مجھے لگے کہ تم رو رہے ہو, تم کسی غریب مسافر کے گزرے ہوئے قافلے کا تذکرہ سننے آئے ہو, تم ایک ماں کی قربانیوں کا ذکر سننے آئے ہو. تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے. ہزاروں لوگ اس وقت سن رہے ہیں اور روز صبح گریہ ہو رہا ہوتا ہے. اس کا ثواب تمہیں بھی جا رہا ہے, اس کا ثواب تمہیں بھی جا رہا ہے. ایک بار قربانیوں کا دن آ گیا. بار 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 شریعت الحسین نے کہا, اور محمد تم کب جاؤ گے, کب قربانیاں پیش کرو گے. بس لپٹ کے ماں سے کہنے لگے, اماں بار بار جاتے ہیں اور بار بار ماموں اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں میری بہن کی یادگار ہو, عبداللہ ابن جعفر کی یادگار ہو. کیسے جانے دو, جب بہت دیر ہو گئی اجازت نہ ملی تو زینب نے سر پر چادر سنبھالی اور محمد کا ہاتھ پکڑا, پکڑ کے اس خیمے میں آئیں جہاں حسین بیٹھے ہوئے تھے. تمہیں چادر زہرا کا واسطہ ہے, اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کوئی آدمی خاموش نہ رہے, اور اگر ہاتھوں میں قوت ہے تو سینے پہ ہاتھ مار کے یہ جملہ سن لینا کہ اس خیمے میں اپنے دونوں بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہوئی جہاں حسین خیمے کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی داخل ہوئی تو اب حسین سے کچھ نہیں کہا, دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑ کے حسین کا طواف کرنا شروع کیا. ماتم کرو, حسین کا چکر لگانا شروع کیا. 1 2 3 7 چکر لگائے اور بار بار حسین ایسے دیکھ کر کہتے تھے, زینب کیا کر رہی ہو, بہن کیا کر رہی ہو. جب 7واں طواف مکمل ہوا تو زینب نے رک کر کہا, بھیا میں نے اماں سے سنا تھا جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صدقہ دیا جاتا ہے, مصیبت رد ہو جاتی ہے. بھیا تم پر آج مصیبت کا دن ہے, میں نے اون و محمد کو تم پر سے تم پر سے صدقہ کر دیا. اور بھیا سننا جملہ سننا, نوجوانوں تمہارے تو ہاتھ میں قوت ہے نا, تمہیں چادر زہرا کا واسطہ سینے پہ ایسے ہاتھ مارو کہ آواز آئے, ماتم کی آواز آئے, ماتم کی آواز آئے. آج اس لیے کہتا ہوں نا کہ شریعت الحسین کے بچوں کا تذکرہ, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رو, اس لیے کہہ رہا ہوں رو. کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے, اس لیے کہ زینب اپنے بچوں کے لاشوں پر نہیں روئی.
کیا گریا کر رہا ہو، کیا گریا کر رہا ہو؟ جتنے حضرات بیٹھے یہ جتنی پسے پردہ خواتین میری مائیں بہنیں بیٹھی ہے، خدا تمہارے سہاگ کو تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ کہا بھیا میں نے اماں سے سنا ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبت رد ہو جاتی ہے، اور بھیا میں نے اماں سے یہ بھی سنا ہے کہ صدقے کو زیادہ دیر گھر میں رکھا نہیں جاتا، صدقے کو فوراً باہر نکالا جاتا ہے۔ اے بھیا میرے بچوں کو اجازت دے دو، میرے بچوں کو، میری قربانیوں کو اجازت دے دو۔ اب سوچو کہ بھائی پر کیا گزر رہی ہو، جو بہنوں سے محبت کرنے والے بھائی ہے نا، وہ سوچے کہ جب بہن یہ جملے کہہ رہی ہو تو بھائی پر کیا گزرتی ہے، اور بھائی بھی حسین جیسے، بہن بھی بنت علی جیسے، اور قربانیاں بھی بھانجو یعنی اور محمد جیسے۔ تو حسین پر کیا گزری یہ حسین جانتے ہیں۔ کبھی محشر میں جب کربلا کا منظر دکھایا جائے گا تو سب مل کے حسین سے پوچھیں کہ مولا آپ کے دل پر اس وقت کیا گزری تھی، آج تو بھیا کر لو نا۔ کہا بھیا میری قربانیوں کو اجازت دے دو۔ کہا بہن بہت بڑی بات آپ نے کہہ دی، اب آپ نے کہا ہے تو حسین رکے گا نہیں، جائیے۔ اور محمد کو اجازت مل گئی، جملہ سنیں گے، مقتل کا ایک منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جاؤ اور محمد جاؤ۔ حسین اور عباس آگے بڑھا، دونوں بچوں کے گھوڑے در خیمہ پہ آ رکھے کھڑے کر دیے گئے، اور ابھی حسین اون کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، عباس محمد کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے تھے۔ تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا بھیا ایسے نہیں جانے دوں گی بچوں کو، ابھی رک جائیے، کہتے رکیے میں ذرا بچوں کو تیار تو کر دوں، بچوں کو تیار تو کر دوں۔ سنیں گے کیسے تیار کیے؟ بچے خیمے میں لائے گئے، حسین اور عباس بھی آ گئے، بیویاں بھی آ گئے۔ شریعت حسین نے ایک صندوق کھولا، 2 امامے نکالے، کہ یہ امامہ جعفر طیار کا امامہ ہے، کہ دوسرا امامہ میرے بابا حیدر کرار کا امامہ ہے۔ 2 بچوں کو نانا اور دادا کی وراثت دی، اور کہا بچوں ایسی جنگ کرنا کہ فوج شام سے الامان الحفیظ کی آواز آ جائے۔ بچوں دیکھو ماں وصیت کر رہی ہے، نصیحت کر رہی ہے کہ میں اس سے خوش ہو جاؤں گی جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے، جو عمر سعد کے خیمے تک پہنچ جائے۔ اور سنو بچوں میں اسے دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم دریا تک چلے گئے، خبردار دریا کا رخ نہ کرنا، خبردار پانی کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا، اس لیے کہ علی ازرق پیاس، اس لیے کہ سکینہ پیاسی۔ بچوں پانی کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا۔ ماں کو جھک کر سلام کیا، بچوں نے دست ادب جوڑ دیا، جھک جھک کے سلام کیا۔ اماں جیسا آپ کہہ رہی ہے ویسا ہوگا، اماں جانے تو دیجئے، جانے تو دیجئے میدان جنگ میں جعفر طیار اور حیدر کرار کی یاد دلا دیں گے، جنگ موتا اور جنگ خیبر کی یاد دلا دیں گے۔ سلام کیا، 2 بھائیوں نے 2 بھائیوں کو سوال کیا، چلے اور محمد چھوٹے چھوٹے نیچے ہاتھ میں ہے، کچھ فوج یزید کے سپاہی کہتے ہیں اب یہ جو دونوں بچے میدان جنگ میں تر آئے تو دھستے چلے جا رہے تھے، آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، لاکھوں کو کاٹا۔ جب کہا جائے تو یقین کرو کہ لاکھوں کو کاٹا، اس لیے کہ دونوں کی رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون تھا۔ زینب راتوں کو وصیت نہیں، لوری جو سناتی تھی نا بچوں کو، جو لوری سناتی تھی، کبھی موتا کے قصے سناتی تھی، کبھی خیبر و خندق کے قصے سناتی تھی، اور اس دن کے لیے زینب نے بچوں کو تیار کیا تھا کہ جب بھائی بے وقت آئے تو ایسی یادگار جنگ کرنا کہ قیامت تک یادگار رہ جاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ بچے قابو میں نہیں آ رہے تھے، اور ادھر بی بی زینب مسلسل کہتی تھی فضا خیمے کے دروازے پر جاؤ، مجھے بتاؤ میرے بچے کہاں تک پہنچے، ماں ہو تو ایسی ہو، قربانیاں ہوں تو ایسی ہو، مجھے بتاؤ بچے کہاں تک پہنچے۔ بی بی فضا ایک ایک لمحے کی خبر دیتی تھی، شہزادی بچے فوج میں دھستے چلے جا رہے ہیں، شہزادی بچوں نے کشتوں کے کشتے لگا دیے، جنگ منفردہ جیت گئے ہیں، شہزادی چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور بچے جعفر طیار کی شان سے جنگ کر رہے ہیں، حیدر کرار کی شان سے جنگ کر رہے ہیں۔ جب زینب نے سنا فوراً سجدہ شکر میں سر رکھ دیتی تھی، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے میرے دودھ کی لاج رکھی، تو نے حیدر و جعفر کے خون کی لاج رکھی، اب میرے بچے کہاں ہیں، اب میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ عمر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ کہا میں خوش ہوں، بچوں سے خوش ہوں، اب میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے سنا دریا کی طرف جا رہے ہیں، فوراً بی بی زینب جبین کے بل آ گئے، کہا میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا، میں نے منع کیا تھا کہ دریا کی طرف نہ جانا، کیوں کہ دریا کی طرف کیا پانی پینے جا رہے ہیں؟ ایک بار فضا نے روتے ہوئے کہا پانی پینے نہیں جاتے، عمر سعد دریا کی طرف بھاگ رہا ہے،
ये उसका पीछा करते हुए जा कब तक जंग करते खत्म करती। मैंने तकरीर पूरी जंग की तफसील मक्तल में लिखी हुई है। एक बार हमारे साहब ने कहा ये बच्चे ऐसे किसी के काबू में नहीं आएंगे। तुम तो सुनते हो ना कि आखिरी वक्त में जिसके पास जो था उसने हुसैन पर हमला किया। इधर भी हमले के लिए हुक्म दिया गया, कहा तीर वाले तीर बरसाए, नेज़े वाले नेज़े बरसाए, तलवार वाले तलवार चलाए, पत्थर वाले पत्थर मारे। दोनों बच्चों पर चारों तरफ से फौज हमला आवर हुई। उधर औन गिरे, इधर मोहम्मद गिरे। क्या सुन रहे हैं? खत्म हो गई गुफ्तगू। और मोहम्मद जमीन पर गिरे। दोनों ने आवाज दी, मामू आप पर सना, मामू आप पर सना। हुसैन और अब्बास ने सुना। दो भाइयों के लाशें लेने पहुंचे। हुसैन ने औन को उठाया, मोहम्मद को अब्बास ने उठाया। दो भाइयों के लाशें मक्तल में आए। ज़ैनब के सामने लाशें रखे गए। ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया, ज़ैनब ने सजदे में सर रख दिया। खत्म हो गई गुफ्तगू। औन मोहम्मद के लाशों पर ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। शाम गरीबा आ गई, ज़ैनब औन मोहम्मद पे नहीं रोई। दरबार कूफा आ गया, ज़ैनब औन मोहम्मद पे नहीं रोई। दरबार शाम आ गया, ज़ैनब औन मोहम्मद पे नहीं रोई। एक बार रिहा हो गई, औन मोहम्मद पे नहीं रोई। आ गई करबला चहलम पर, फिर भी औन मोहम्मद पे नहीं रोई। मदीने लौट के वापस आ गई, औन मोहम्मद पे ना रोई। कब्र रसूल पर आ गई, औन मोहम्मद पे ना रोई। एक बार 4 दिन के बाद जैसे ही ज़ैनब अपने घर में गई, सामने औन मोहम्मद के हुजरे आए, सर से चादर फेंक कर कहा, अरे मेरे औन मोहम्मद आ जाओ, माँ आ गई।